بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میں دعا کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیسے کہ حالات آج کل کی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر، آپ سب نے ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دیا اور وائی کے بی کی پوری ٹیم آپ کے اس وقت کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن میں برکت عطا فرمائے. آمین. سیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو وائی کے بی کا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں. YKB stands for Youth Ki Baat, which means talk of youth. We discuss the issues relating to youth and the society. YKB is an organization which holds online seminars, events on the topic relevant to youth, whether it's on education, social issues, current policies, social media, Islamic principle and values, or different philosophies. All these issues have a great impact on the life of youth. So our sessions help youth to understand. And this modern age is creating confusions in life, especially impacting the youth. Youth is and does not have a clear guidance. So YKB is formed in order to hold talks on these issues by inviting well-reputed speakers. So آج کا جو سیشن ہے وہ بہت ہے اور آج کے سیشن میں ہم اسلامائزنگ کریکولمس کے بارے میں جانیں گے اور اس سیشن کے حوالے سے آج میرے ساتھ سسٹر سعدیہ سلیم موجود ہیں. میں بتا دوں سعدیہ سلیم is B.Ed graduate from International Open University, formerly known as Islamic Online University. And by profession, she is an English teacher and she is specialized in Islamizing curriculum and lessons plans. And being a mother of 7-month-old son, she aspires to revolutionize the education system by inculcating Islamic values and embedding them into our curriculums for ease of study and access for our kids, inshallah. اینڈ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دیں اور بڑے سے بڑے اسکول میں بھیجیں پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ ان کے بچوں کو نالج کیا مل رہی ہے اور اس نالج سے ایکچوئل میں ان کے بچوں کی پرسنالٹی کیسے بلڈ ہو رہی ہے. اگر آپ پوچھیں کہ ہم سے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کا سلیوشن کیا ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے سکتے ہیں، سو وداؤٹ میکنگ دم اوے فرام دا کریکولم، کم لیٹ اس نو دا سلیوشن فرام مس سعدیہ سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible? Yes, sister. الحمدللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. وہ چاہتے ہیں جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو تاکہ پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ گے. سورہ نساء کی آیت 89 ہے. ڈیئر سسٹرز ان اسلام، آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے اس سیشن میں جس کا عنوان ہے اسلامائزنگ کریکولم. اور میری طرف سے ایک ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ یوتھ کی بات پلیٹ فارم کا جس نے مجھے موقع دیا ہے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کا. اللہ مجھے اسے صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے اور ہم سب کو اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ٹاپک ہو سکتا ہے آپ میں سے میجورٹی کے لیے نیا ہو. کریکولمس ہم سب جانتے ہیں، یہ وہ سیٹ آف لیسنس یا سلیبس کہہ لیں جو کسی ایجوکیشن بورڈ یا ہمارے اسکولس میں فالو ہوتے ہیں. ہمارے بچے یا بھائی بہن یا ہم خود اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو انڈیا میں کئی کریکولمس فالو ہوتے ہیں الگ الگ اسکولس میں ڈپینڈنگ آن دا بورڈ جسے وہ اسکول فالو کرتا ہے. تو کریکولم کا مطلب سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم یہ ورڈ اسلامائزنگ کا مطلب سمجھیں. اسلامائزنگ کا مطلب کسی چیز کو اسلامی ڈھانچے میں اتارنا، چاہے وہ علم ہو، انسان کا پہناوا ہو یا رسم ہو. اس چیز کو اگر ہم ایک اسلامی ڈھانچے میں اتارتے ہیں اسے الحمدللہ الحمدللہ. Okay, let me just begin with the definitions that I was giving about the topic.
करिकुलम्स हम सब जानते हैं कि वो सेट ऑफ लेसन्स हैं या सिलेबस कह लें जो हम किसी एजुकेशन बोर्ड में या स्कूल में फॉलो करते हैं। अब हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन या हम खुद अगर स्टूडेंट्स हैं तो इंडिया में कई करिकुलम्स फॉलो होते हैं अलग अलग स्कूल्स में, डिपेंडिंग ऑन विच बोर्ड दे फॉलो। अब वर्ड इस्लामाइजिंग पे आते हैं। इस्लामाइजिंग का मतलब है किसी चीज को इस्लामी ढांचे में उतारना। अब चाहे वो किसी का पहनावा हो या रस्म हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे टॉपिक के नीचे एक सब टॉपिक भी है, अ नीड ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी एजुकेशन सिस्टम। आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहद जरूरी चीज है इस्लामाइजिंग, इसलिए मैंने वर्ड नीड यूज किया है यहाँ पे। करिकुलम को इस्लामाइज करना। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों जरूरी है हमारे करिकुलम्स को इस्लामाइज करना, जो भी आप इस टॉपिक से समझ पाए हैं अभी इस इंट्रोडक्शन से? अगर आप चैट में लिख सकते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. यस। तो मैं अपने ऑडियंस से चाहूंगी कि वो कुछ बताएं जो वो इस टॉपिक से समझ पाए हैं कि करिकुलम को इस्लामाइज करने का क्या, किस उस बारे में क्या समझते हैं। As a Muslim, it is imperative for us to know things from Islamic lens. Yes. Okay, what is meant by contemporary? We'll come to that. हम उस पे आएंगे। ठीक है। तो what is Islamization? Adding Islamic subjects to the curriculums. वो तो इस इस्लामाइजिंग के माने के हिसाब से इस्लामाइजेशन ऑफ करिकुलम्स का डेफिनेशन क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि इस्लामाइजिंग को हम कहते हैं किसी भी इल्म को या रस्म को या अपने पहनावे को इस्लामी ढांचे में उतारना। तो करिकुलम को इस्लामाइज करने का डेफिनेशन क्या होगा? क्या सिर्फ इतना होगा कि किसी भी सिलेबस में इस्लामिक सब्जेक्ट्स ऐड कर देना? क्या ये सही है या गलत? जी बिल्कुल गलत। सब्जेक्ट्स ऐड करना तो आसान काम है, और इनफैक्ट मुस्लिम मैनेज स्कूल्स में, कई मुस्लिम मैनेज स्कूल्स में वो अवेलेबल भी है। जैसे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, उसके साथ कुरान, इस्लामिक स्टडीज, अरबिक वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है। बट हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह गवर्नमेंट के बनाए करिकुलम से पढ़ रहे हैं, उनमें कितने हार्मफुल चीजें मौजूद हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। या जिन स्कूल्स में इस्लामिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है सिरे से, वहां हमारे बच्चों को एक मिनट के लिए भी अपने दीन की याद दहानी के लिए कुछ भी मौजूद है या नहीं, ये गौर करने वाली बात है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आपको प्लांट्स के बारे में ऑलमोस्ट हर ग्रेड में चैप्टर होता है प्लांट्स करके। उसमें हमें क्या बताया जाता है? फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं प्लांट्स के बारे में, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यूसेज, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, किस तरह वो उगता है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी ये पढ़ाया जाता है कि एक छोटे से सीड से, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकालने वाली जात कौन है? हम इंसान हैं, हम तो सिर्फ वाया वाया काम करते हैं। हमें किसने ये अकल या शऊर दिया कि इस बीज को कैसे बोना है, और बोने के बाद इसमें से पौधा निकालने वाला कौन है? उस बीज से फट कर पौधा निकलता है, वो निकालने वाला कौन है? या इस पौधे को धूप, ग़िज़ा और पानी देने वाला कौन है? बेशक हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसा कि सूरह नहल में आया है आयत नंबर 10 में, हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। अल्लाह वो जात है जो आसमान से बारिश उतारता है जिससे तुम
پانی پیتے ہو جس سے پودے اگتے ہیں اور جس سے تمہارے چوراہے اپنی غذا مکمل کرتے ہیں. تو کیا ہمارے بچے پلانٹس کے چیپٹر میں اپنے سائنس سبجیکٹ میں یہ پڑھتے ہیں؟ سیکولر سکولز میں تو بالکل ہی نہیں. انفیکٹ پورے دن جہاں وہ اپنے دن کا میجورٹی حصہ گزار دیتے ہیں سکولز میں، وہاں اللہ کا نام شاید ہی کوئی لیتا ہوگا. اگر کسی اسکول میں الگ سے اسلامک سبجیکٹس ہوں بھی یا قرآن کلاس ہو تو شاید ہی ایسی آیات کو، ایسے ورسز کو قرآن سے سائنس سے کنیکٹ کر کے پلانٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہوگا. اب آپ لوگوں کو اسلامائزیشن کی ضرورت کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا، لیکن اسلامائز نہ کرنے کے نقصانات کافی گہرائی تک موجود ہیں. یہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں یا مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہی ہوگا کہ پلانٹس کون اگاتا ہے، یا ماں باپ تو شروع سے بتاتے ہی ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ ہے، تو اس کو دوبارہ چیپٹرز میں کیوں انکلوڈ کرنا؟ پرابلم یہیں شروع ہوتی ہے کیونکہ مینٹالٹی یہیں بنتی ہے. وہ مینٹالٹی، وہ نظریہ جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکولر اور اسلامک ایجوکیشن دو الگ الگ راستے ہیں. یا تو آپ سیکولر ایجوکیشن حاصل کر کے جابس میں لگیں گے، بزنس کریں گے، یا آپ اسلامک ایجوکیشن حاصل کر کے کوئی عالم، فاضل یا قاری بنیں گے. لیکن دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اسی وجہ سے پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ بچوں کو سیکولر اسکولس میں ڈالیں جہاں ان کا فیوچر، ان کا کریئر بن سکے. لیکن اس فیوچر کا کیا جس کے آنے کا وعدہ ہے، وہ قیامت کی گھڑی جو آنے والی ہے، یا وہ حساب کا وقت جہاں آپ سے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کیوں رکھا؟ غور کریے اپنے اطراف میں، اسلامائز کرنے کی ضرورت کو تلاش کریے. جواب آپ کے سامنے ہے. اور اس کے نقصانات میں سے میں آج کے ٹائم کے سب سے بڑے فتنوں کے بارے میں بات کرتی ہوں. اسلامائز نہ کرنے کے نقصانات میں سے جو روٹ کازز نکل کے آتی ہیں، میں اس کے بارے میں ان 4 ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامائزیشن کیوں ضروری ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے میں نے پک کیا ہے ٹاپک جینڈر. کیا آج کے ٹائم میں آپ پبلکلی یا کسی بھی ایسے ماحول میں بول سکتے ہیں کہ جینڈر آر آف اونلی 2 or 3 ٹائپس؟ ایسا اگر آپ بولے دی ہیومن رائٹس والے اور خاص کر معاذ اللہ LGBTQ والے آپ کا گریبان فوراً پکڑ لیں گے. جس تیزی سے یہ کانسیپٹ پھیل رہا ہے انڈیا میں، اور جس شدت سے اسے نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بچے اس سے محفوظ نہیں ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں حفاظت میں رکھے. بٹ جلد ہی ورڈز جیسے کہ گے، لیزبینزم، یہ ہمارے بچوں کے ٹیکسٹ بکس میں دکھنے لگیں گے، جہاں یہ پڑھایا جائے گا کہ یہ سب نارمل چیزیں ہیں. اللہ مستعان. انفیکٹ ویسٹ کے سکولز میں تو باقاعدہ ورکشاپس ہو رہی ہیں جہاں کنڈر گارٹن جتنی چھوٹے بچوں کو وہاں پہ یہ سب نارمل ہے، ان کو اس طرح کی تربیت دی جا رہی ہے. باقاعدہ ورکشاپس ہو رہے ہیں. جو اپنے آپ کو اس طرح کا لیبل دیتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں. استغفر اللہ. دوسرا، انٹرٹینمنٹ کی دنیا جو پہلے سے ضروری ہے، کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اگر جینڈر کے اس کانسیپٹ کو پروپیگیٹ کرنا ہے تو انٹرٹینمنٹ کا راستہ چنا جاتا ہے. اس کے علاوہ سیلیبریٹی آئیڈلائزیشن، بیوٹی سٹینڈرڈز جو کہاں پہنچ چکی ہے، فیشن، میوزک، ان سب سے کیسے بچا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہ
اسکول کے اس ماحول میں جہاں یہ سب چیزیں نارمل ہے، اگر کوئی بچہ نہیں کرتا ہے یا جن کو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے سمجھ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے، تو انہیں کیسا اسٹرینج یا ویئرڈ نظر سے دیکھا جاتا ہے. تب اس میں بچے پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی اس سب چیزوں کا معلومات رکھیں گے، ہمارے بھی کوئی ایک فیوریٹ سیلیبریٹی ہونا چاہیے، ایک فیوریٹ میوزک ہونا چاہیے یا ایک فیوریٹ جانر ہونا چاہیے. تو وہ بھی پھر ان سب چیزوں میں گھسنے لگتے ہیں، اس سب چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پیئرس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. تھرڈ پوائنٹ ریلیجن. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آج کی جنریشن کو اسپرچویلٹی سے دور جاتے ہوئے. ایتھیزم یعنی کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، جو کانسیپٹ ہے ایتھیزم کا وہ بہت زور و شور سے عروج پہ ہے. ان کا ماننا ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، سب اپنے آپ ہی وجود میں آیا، یا سب کچھ سائنس کی وجہ سے ہے، یا سائنس ہی خدا ہے. یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اوائیڈنس ہے ریلیجین کی بندشوں سے آج کی یوتھ کے لیے. وہ اس کو ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں کوئی بھی لاس کو نہ فالو کرنے کی آزادی کے لیے، کیونکہ ان کے حساب سے نہ ریلیجن ہوگا، نہ رولز کوئی ہوں گے، نہ وہ پابند ہوں گے. فریڈم کے نام پہ ایتھیزم کو پروپگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے اس فتنے سے بھی بہت ولنریبل ہیں. لاسٹ پوائنٹ، جینڈر مکسنگ، جو بہت عام ہے، بٹ اسی وجہ سے زنا اور بے حیائی بھی عام ہے. آج کی جنریشن کو یا فری مکسنگ کو بڑھاوا دینے والوں کو لگتا ہے فری مکسنگ نہیں ہے تو اکویلٹی نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اسلام کتنا عدل پسند دین ہے، اور ہمارے نبی کی وصیت ہے عورتوں سے خیر سلوکی کرنا، اور عورتوں کے حقوق اسلام نے ہی دیے ہیں. اب ان سب فتنات کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ہمارے بچے ضرور ان سے سامنا کریں گے، نہ کریں اس کی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے، بٹ اس کے بارے میں انہیں ایجوکیٹ کرنا اسلام کی روشنی میں یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. جب ان کے دل میں دین کے لیے شروع سے محبت ہوگی، جب انہیں یہ احساس رہے گا کہ سیکولر اور اسلامک ایجوکیشن دو الگ فیلڈز نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں، تو وہ اپنے لائف کے ہر شعبے میں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ دین کو لے کے چلیں گے. ہم جب ان کے علم میں اسلام کو انٹیگریٹ کریں گے، ان کی ایجوکیشن کو اسلامائز کریں گے، تو وہ خود بخود اپنی لائف کو اسلامائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز ٹیچرس یا ایز مدرس کیسے کسی کریکولم کو ایسی سیٹنگ میں اسلامائز کریں جہاں پہ ہم اسے چینج نہیں کر سکتے، اسے ریوائز نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسے اسکولس میں پڑھیں جہاں سے ایٹ لیسٹ انہیں وہ پراپر سرٹیفکیٹس، وہ ڈگریز ملے تاکہ ان کا آگے کریئر بن سکے، جہاں انہیں ایکسیپٹینس مل سکے. کیونکہ انڈیا میں تو ہوم اسکولنگ کا رواج نہیں ہے، نہ اچھے اسکولس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اگر ہمارا بچہ ہوم اسکولنگ کیا ہو، وہ ضرور مانگتے ہیں کہ کون سے اسکول سے پڑھا ہے، اس کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دکھائیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا سولوشن ہے ہمارے پاس، یا ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سمپل سا میتھڈ ہے، اسے فالو کرتے ہیں. ہمارے بچے، یا تو اگر ہم خود اسٹوڈینٹس ہیں تو ہم خود اپنے لیے فالو کر سکتے ہیں، یا اگر ہم ٹیچرس ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ میتھڈ فالو کریں، یا اگر ہم پیرنٹس ہیں تو شام میں جب ہم انہیں ہوم ورک کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ میتھڈ فالو کر سکتے ہیں. سپوز ان کا ایک چیپٹر میں سے آپ ایک ٹاپک لیجئے، پھر اسٹیپ 2 میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو قرآن سے کتنی آیات مل سکتی ہے وہ سرچ کریے. آپ کے ہاتھ میں فون ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز ایک ٹیپ سے مل جاتا ہے.
کئی ایپس اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ صرف اگر وہ ٹاپک کا نام ڈال دیں تو اس سے ریلیٹڈ ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. سیم کیس ہے احادیث سے. اگر آپ کسی بھی ایسے حدیث کے ایپ میں جائیں اس میں بھی اگر آپ ٹاپک ہی ڈال دیں گے اس سے ریلیٹڈ سارے احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ایج اپروپریٹ بچہ آپ کے سامنے جو ہے یا آپ اسٹوڈینٹس جس ایج میں ہیں آپ کی سمجھ جتنی ہے اس حساب سے آپ وہ آیات یا اس احادیث کو اس بچے کو سمجھا سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں. یہ ہو گئی تھیوریٹیکل باتیں. چلیے ایک ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اسلامائزیشن ایک پریکٹیکل کانسیپٹ ہے تو صرف تھیوری سے کام نہیں ہوگا. اب آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک چیپٹر ہے گریڈ 3 کا EVS سے انوائرمنٹل سائنس سے. چیپٹر کا نام ہے دا پلانٹ فیری. جو انگلش ریڈنگ کے جنہیں انگلش ریڈنگ آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جنہیں جو اردو آڈینس ہے ہماری میں ان کے لیے ٹرانسلیٹ کر دوں. آپ نوٹ کرتے جائیے اس میں ایسے ورڈز یا ایسے کانسیپٹس جو آپ کو لگ رہا ہے کہ غیر اسلامی ہیں. جسٹ آپ نوٹ کرتے جائیے اسے. تو میں آپ کو اس ٹرانسلیشن پڑھ کے بتاتی ہوں. آپ نوٹ کرتے جائیے. آپ کو جو بھی کانسیپٹ اس میں ان اسلامک لگ رہا ہے پھر آپ اسے چیٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں. پچھلے سنڈے ہم ایک گارڈن میں گئے جو کہ ہمارے نیبرہڈ میں تھا. وہاں ہم نے ہائیڈ اینڈ سیک یعنی چھپن چھپائی اور انتاکشری کھیلا. ہمیں بہت مزہ آیا. کچھ ٹائم کے بعد دیدی نے کہا چلیے ہم ایک نیا گیم کھیلتے ہیں آج. ہم نے یہ گیم لاسٹ ایئر کیمپ میں کھیلا تھا. میں اس میں ایک پلانٹ فیری بنوں گی اور جو پلانٹ فیری ہوگی وہ کسی بھی چیز کا نام بولے گی اور آپ کو جا کے اسے چھونا ہے. گیم شروع ہوا. دیدی نے بولا پلانٹ فیری چاہتی ہے کہ تم کسی پلانٹ کو چھو. فوراً سبھی بچے پلانٹس کی طرف دوڑ پڑے. امو نے میری گولڈ کا پلانٹ پکڑا. شبنم نے جیسمین کا پلانٹ پکڑا. دیارام نے نیم کے پیڑ کو پکڑا. مائیکل نے ایک مہندی کے پودے کو پکڑا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سب نے نوٹ کیا ہوگا. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پارٹ میں ایسی کون سی ان اسلامک چیزیں آپ نے نوٹس کی ہیں. چیٹ کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں. یس پلانٹ فیری. ڈریسنگ. انتاکشری. ماشاء اللہ. اوکے. یس ٹھیک ہے. آلموسٹ سبھی نے پلانٹ فیری کو نوٹ کیا. کافی انتاکشری کے آنسرس بھی ہمیں ملے ہیں. اوکے جزاک اللہ خیر. چلڈرن آف آل ریلیجن پلئنگ وتھ ایچ ادر. اوکے اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ہے. اب آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے لیٹس سی ہائیڈ اینڈ سیک تو ایک سمپل سا گیم ہے. اس میں ایسا کچھ ان اسلامک نہیں ہے. پھر ہم آتے ہیں انتاکشری پہ جو کہ ہم جانتے ہیں کیسا گیم ہے. اٹس لائک گیم آف کوئز آف سانگس کہ آپ کو کون سا گیم سوری سانگ آتا ہے اس کے بعد کون سا سانگ آتا ہے. رائٹ. پھر آتا ہے ففتھ لائن میں پلانٹ فیری. فیری جو کانسیپٹ ہے پری جو ایسا کچھ ہمارے دین میں نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی مخلوق ہے دنیا میں. نیکسٹ آپ نے کہا ہے ڈریسنگ سسٹم.
اوکے ویری گڈ. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو دیدی ہیں شی ہیز نو حجاب آن ہر ہیڈ. چلڈرن آلسو بچے جو ہیں ان کے ڈریسنگ سینس یا ان اسلامک ہیں. the legs are visible, right? تو یہ سب پوائنٹس ہم نے نوٹ کیا کہ یہ ان اسلامک ہیں. اب ہم اس کو اسلامائز کیسے کریں گے؟ بچوں کو کیا بتائیں گے کیوں یہ غلط ہے؟ ان کے فرینڈس تو بولتے کہ ہم تو روز انتاکشری کھیلتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، یا وہ اسکولس میں کھیلتے بھی ہوں گے، تو ہم کیسے انہیں سمجھائیں گے کہ کیوں غلط ہے؟ ہم انہیں بتائیں گے انتاکشری ورڈ کے ذریعے دا کانسیپٹ آف میوزک ان اسلام، میوزک کیوں حرام ہے. پھر وہ بولیں گے کہ انتاکشری میں تو میوزک ہم بجاتے نہیں ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ گانے جو گائے جاتے ہیں اس میں کتنے شرکیہ الفاظ ہیں، کتنے عشقیہ الفاظ ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. تو اور بچے اگر ایسے گانے گا رہے ہیں تو ضرور انہوں نے کہیں سنا ہوگا، جہاں بھی سنا ہوگا وہاں تو میوزک ضرور اویلیبل ہوگا. تو یہ ورڈ کو اسلامائز کرنا یا یہ انتاکشری گیم کو اسلامائز کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. یہاں پہ پلانٹ فیری، ناؤ فیری جو ورڈ ہے ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، پری جیسی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے بنائی ہے، بلکہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. تو ہم اس کے ذریعے بچوں کو فرشتوں کے بارے میں نالج دے سکتے ہیں کہ جیسا کہ پری کو دکھایا گیا ہے کہ اس کے ونگز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سی ہوتی ہے، بٹ ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے حدیث میں کون موجود ہے؟ فرشتے موجود ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، جن کے پاس بھی ونگز ہیں اور جن کا کام ہے وحی پہنچانا، بارش اور یہ سب چیزوں کا. ہم انہیں فرشتوں کے بارے میں نالج پہنچا. obviously آپ کو بچہ دیکھ کے سامنے، جیسے یہ گریڈ 3 کا بچہ ہے تو آپ کو اس کی ایج کے حساب سے سمجھانا ہوگا. زیادہ نالج اس کے سر پہ تھوپنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کو ابزارو کرنا. جسٹ لٹل کانسیپٹ کی فرشتے کیا ہیں، کیسے مخلوق ہے، اللہ نے کیوں بنایا، کس چیز سے بنایا، آپ ان کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تھرڈ ہم نے کہا کہ ڈریسنگ. اب ہم یہاں پہ بچوں کو نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں ان یہاں پہ جو بچے ہیں ان کا ڈریسنگ سسٹم کیوں صحیح نہیں ہے. لڑکیوں کا ڈریسنگ سسٹم کیسا ہونا چاہیے ہمارے اسلام میں؟ اگر ایک لڑکی بالغ ہے تو اس کا ہیڈ کور یا فیس کور ہونا کیوں ضروری ہے؟ لڑکوں کا ڈریسنگ کہاں سے کہاں تک اورا میں آتا ہے؟ تو یہ سب چیز سمجھانا بہت ضروری ہے. نیکسٹ از فری مکسنگ. لڑکے اور لڑکیاں فری مکسنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ کانسیپٹ سمجھانا. اگین ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے وہ کانسیپٹ بھی کہ ایک ایج تک فری مکسنگ الاؤڈ ہے، بٹ دیٹ آلسو آپ کو اس میں حد میں رہ کے آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فری مکسنگ کو الاؤ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے اس کے نقصانات کو آپ کو بتانا ہے. تو یہ سب پوائنٹس کو ہم اسلامائز کر سکتے ہیں. جسٹ ایک پیج ہے، یہ چیپٹر کا فرسٹ پیج ہے، اس میں آپ کو اتنے سارے کانسیپٹس مل جائیں گے جو کہ ان اسلامک ہیں. نیکسٹ ہم اس کو کیسے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. اب بچے بولیں گے ٹھیک ہے ہم انتاکشری نہیں کھیلیں گے، پھر کیا کھیلیں؟ بچوں کو تو کچھ چاہیے نا، کوئی گیم تو چاہیے. تو جیسا کہ انتاکشری ایک گانوں کا کوئز کہہ لیں ہے، بچوں کو بولیے آپ ایک اسلامک کوئز کھیلیے. رائٹ؟ ہو از اللہ، ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ان کی مدر کا نام کیا تھا، ان کے فادر کا نام کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے. دس یو کین انسٹیڈ آف a game like Antakshari, you can put an Islamic game, Islamic quiz. تو ہم جتنا برین اسٹارم کریں گے ہم بہت سارے آئیڈیاز آ جائیں گے. رائٹ؟ تو ہم کو صرف ایک چیپٹر میں سے ان اسلامک چیزوں کو ہٹانا نہیں ہے، اس کے سبسٹیوشن بھی لانا ہے، کیونکہ بچوں کو کچھ چاہیے. ہم یہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، بلکہ اس کے بدلے کیا کرو،
کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. حرام کو آپ کو چھوڑنا ہے، اس کے بدلے آپ یہ حلال چیزیں کر سکتے ہیں. تب جا کے بچوں کو سیٹسفیکشن ملے گا، تبھی ان کو دین سے محبت ہوگی. ورنہ ان کے لیے دین ایک ریسٹرکٹیو سا ریلیجن بن جائے گا کہ یہ تو صرف اسلام تو ہمیں صرف یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو صرف یہ بتاتا ہے. نہیں، اسلام میں بھی انٹرٹینمنٹ کا پارٹ ہے، بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، ہمیں بچوں کو وہ سمجھانا ہے. نیکسٹ، اب آپ اسلامائز کرنے کے لاسٹ پوائنٹ پہ آئیے کہ ہم اس چیپٹر میں اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں اور کتنے اسلامک ویلیوز ایڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیپٹر ہے پلانٹس کے بارے میں، تو آپ جسٹ ایک امیج کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے طرح کے لیوز ہیں، شیپس کتنے الگ ہیں، کلرز کتنے الگ ہیں، فلاورز کے کلرز کتنے الگ ہیں، پیڑ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. تو یہ سب کس نے بنایا، کس ذات نے بنایا؟ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکتے ہیں. اس کے نام الخالق، آپ اللہ کا ایک نام انٹروڈیوس کر سکتے ہیں بچوں کو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا. تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو آپ کو صرف چیپٹر میں سے ان اسلامک چیزیں ہٹانی نہیں ہے، اس کو سبسٹیوٹ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اسلامک ویلیوز، وہ بھی دیکھنا ہے. آئی ہوپ سب کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم اس کنکلوژن میں پہنچے ہیں کہ اسلامائزیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور نہ کرنے کے نقصانات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف چیپٹر کے فرسٹ پیج میں کتنے ان اسلامک چیزیں آ گئی ہیں جس سے بچے ہمارے ہارم کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ؟ تو ہمیں اب جلدی کرنا ہے اپنے بچوں کو، اس امت کو ایسے فتنوں سے بچانے کے لیے جس سے وہ اسکولس میں، جہاں وہ اپنے دن کا میکسیمم حصہ گزارتے ہیں، وہاں سے انہیں ان فتنات سے ہم انہیں بچا سکیں. کیونکہ پرابلم کیا ہے، سیکولر ایجوکیشن جو انڈیا میں ہے، میں اس کی بات کروں گی کہ ویسٹرنائز ہوتا جا رہا ہے. میکسیمم سے میکسیمم جتنا ویسٹرن کلچر وہ لا رہے ہیں، وہ اس سے فتنے اور بڑھ رہے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو روک بھی نہیں سکتے کہ آپ یہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، یا ان کا کریئر ہم نہیں روک سکتے، ان کا فیوچر بننے سے نہیں روک سکتے. تو ہمیں کسی ایسے کانسیپٹ کے ذریعے ان کو بچانا ہوگا، ان کے ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی لانی ہوگی جس سے وہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلیں. کیونکہ ہم انڈیا کا ماحول جانتے ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. جیسا کہ میں نے سیشن کے شروع میں ایک آیت کے ایک حصے کو پڑھا تھا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو. یہی ایجنڈا ہے، تاکہ یا تو سارے مسلمان سب چھوڑ دیں، یا ہم انہیں مار دیں، یا ہم انہیں بدل دیں. رائٹ؟ تو یہ بہت ہارمفل چیز ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی، ہمارے بچوں کے لیے ہے. کیونکہ بچے ہی بہت ولنریبل ہیں، وہی سب سے مین ٹارگٹ ہے کہ برین کو کیسے برین واش کیا جائے، تاکہ ان کو بچپن سے ہی ڈائیورٹ کر دیا جائے کہ اسلام از اے ویری کنزرویٹو ریلیجن، یا بہت ہی ایکسٹریم ہے، جہاں پہ آپ کو صرف یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو سکھایا جاتا ہے، یا قرآن اور حدیث کا آپ کے ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیکولر ایجوکیشن الگ ہے، اسی کے ذریعے آپ کو جابس ملیں گی، آپ کا کریئر بنے گا. اسلامک ایجوکیشن میں کچھ نہیں رکھا، یا تو آپ صرف ایک عالم فاضل یا قاری بن جائیں گے، کسی مدرسے میں پڑھانے لگیں گے. ایسے کانسیپٹ، ایسے مینٹالٹی کو ہمیں بدلنا ہے. اسلام کی زندگی دکھاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ہم چھوڑ کے کسی اور چیز کو پکڑے جس سے ہم اپنی زندگی بنائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. بہت ہی مشکل کام ہے.
تو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ٹیچرس یا مدرس ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اس امت کو، آنے والی نسلوں کو ان فتنات سے بچا سکیں. جو مین 4 پوائنٹس میں نے آپ کو جو بہت بڑے فتنے ہیں آج کے ٹائم کے، وہ تو بہت ہی ہارمفل ہیں ہمارے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ سب چیز انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو، تو ان سے بچانا بہت بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی میرے ایک اسٹارٹ اپ پروجیکٹ سے، جہاں پہ میں نے اسلامائزیشن کا ورک اسٹارٹ کیا ہے. ایکچوئل میں یہ آپ نے اس کا نام ابھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ جسٹ ایک اسٹارٹ اپ پروجیکٹ ہے جو کہ میں نے 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا، بٹ کسی وجہ سے بریک لینا پڑا. دین اس سال مجھے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کے تھرو اپروول ملا تاکہ میں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہائر کر سکوں اور انہیں کمیونٹی سروس آرز جو انہیں ان کی ڈگری کے لیے ضروری ہے وہ میں دے سکوں ان کے کام کے بدلے. تو ہم اسلامائزڈ انسٹیٹیوٹ میں کیا کر رہے ہیں، ہم نے انڈین ایجوکیشن بورڈ میں جو NCERT کریکولم یوز ہوتا ہے اسے، اس کے انڈر جتنی بھی ٹیکسٹ بکس آتی ہیں اس کے ہر چیپٹر، ہر لیسن کو ہم نے اسلامائز کرنا شروع کیا ہے. ہم ایک چیپٹر لیتے ہیں، اس پورے چیپٹر کو اسلامائز کر کے ایک لیسن پلان بناتے ہیں کہ ہم اس چیپٹر کو کس طرح سے اسلامائز کر کے بچوں کو پریزنٹ کر سکیں. تو ہمارا ایم کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ بائی دا اینڈ آف دس اکیڈمک ایئر ہم ایٹ لیسٹ گریڈ 3 یا گریڈ 5 تک کے سارے سبجیکٹس کو، سارے لیسن پلانس کو اسلامائز کر دیں، اور پھر ہم اس کے ذریعے آن لائن ٹیوشنس کے ذریعے جو اسٹوڈینٹس صبح اسکول جاتے ہیں، شام میں آ کے ٹیوشنس لیتے ہیں یا پیرنٹس سے پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو ٹیوشنس میں ایڈمیشن لے کے انہیں اسلامائزڈ لیسن پلانس جو بھی انہوں نے دن میں پڑھا ہو، اسکول میں ڈے آورس میں پڑھا ہو، وہی شام میں ہم انہیں پڑھا سکیں. تو ہماری یہ کوشش ہم نے اسٹارٹ کی ہے، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے، جو آپ میں سے جو ٹیچرس ہیں، جو لیسن پلانس بنانے میں ایکسپرٹیز حاصل رکھتی ہیں، یا جو اسٹوڈینٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں آگے چل کے ٹیچنگ فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں islamizedinstitute@gmail.com پہ. ہمارے انسٹاگرام پیج بھی ہے جو ہم نے ابھی نیولی لانچ کیا ہے، اسلامائزڈ انسٹیٹیوٹ، اس پہ فالو کریے. آپ کو انشاءاللہ آگے بہت سارے ریسورسز اس پہ اویلیبل ملیں گے. اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں اور جوائن کر کے ہمارے ساتھ لیسن پلانس بنانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ ہمیں islamizedinstitute@gmail.com پر میل کریے، ہم آپ کو ضرور ریسپونڈ کریں گے. یہ ایک والنٹری ورک ہے، دیر از نو پیمنٹ. اگر آپ انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے تو ہم آپ کو کمیونٹی سروس آرز پرووائڈ ضرور کریں گے اس کے بدلے، آپ کے کام کے بدلے. یہ ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام پیج آپ نوٹ کر لیجئے، اپنے فیملیز کے ساتھ شیئر کریے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے جو ٹیم ورک کوئی ایک اکیلا نہیں کر سکتا، اور انڈیا میں تو خاص کر نہیں کر سکتا. آج کے ٹائم میں ہم سب کو اس میں جڑنا پڑے گا، ہم سب کو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ کرنا پڑے گا. I hope this concept was clear. اللہ تعالی ہمیں اس سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو ان سب فتنات سے دور رکھے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو انشاءاللہ تعالی عروج پر پہنچائے، تاکہ ہم بچوں کے ایجوکیشن سسٹم کو ریولیوشنائز کر سکیں، بچوں کو دینی لحاظ سے ان کے تعلیم کو انٹیگریٹ کر سکیں اسلامک ویلیوز سے، تاکہ بچوں کو دین سے محبت ہو، انہیں یہ 2 الگ راستے نہ لگے بلکہ ایک ہی راستہ لگے جس کا گول آخرت ہو، آخرت کو سدھارنا. ڈے 1 سے بچے شروعات سے اپنے گول کو سمجھیں اور اس پہ ہی چلیں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن. I'll hand over to the host here, inshallah ta'ala.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آپ سب نے یہ سیشن جوائن کیا. آپ ہمارے سوشل سائٹس کو جوائن کریں تاکہ فردر مور سیشنز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر مستقیم رکھے اور ہم سب کو استقامت دے، اور آج کل جو فتنوں کا دور ہے اسے کیجیے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.